صاحب اگر آپ کی طرف میں آؤں، یہ ریٹروسپیکٹ میں اگر دیکھا جائے تو باہر سے حملہ کر کے رجیم چینج کروانے کی کوشش کرنا، اس نے تو مزید یونائٹ کر دیا ایران کو۔ جو پہلے پروٹیسٹ ہوا کرتے تھے، جس طرح ماسا امینی والے کیس میں تھا، یا اس کے علاوہ جو ایک وہاں پر ہم پولرائزیشن دیکھ رہے تھے، وہ تو بہت کم ہو گئی۔ لوگ باہر بھی نکلے، انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا امریکہ کے خلاف۔ تو کیا ان ریٹروسپیکٹ اس کا فائدہ امریکہ کو ہوا ہے یا ایران کو ہوا ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھیے، میرے اندازہ یہ ہے، جو میں کہہ بھی چکا ہوں، کہ یہ ان کا اس وقت لانگ ٹرم آبجیکٹو تو ہو سکتا ہے، شارٹ ٹرم آبجیکٹو نہیں تھا رجیم چینج کرنا۔ رجیم چینج کرنے کے لیے جب انہوں نے سیریا میں کوشش کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے اس وقت بہت دعوے بھی کیے تھے، ایون یورپینز نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی بشر ہیز ٹو گو، بلکہ بشر از ہسٹری، اس طرح کی باتیں بھی کر دی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت سال گزر گئے اور وہ سروائیو کیا، حتیٰ کہ وہ پھر دوسری بار جب اٹیمپٹ ہوا وہ ایک مختلف انداز سے، اور اس وقت تو کسی نے دعوے بھی نہیں کیا، اور وہ رجیم چینج ہوا۔ رجیم چینج کرنا اسی طرح عراق میں جب اس کی پاور بالکل انہوں نے فرسٹ گلف وار میں تباہ بھی کر دی تھی اس کی صدام حسین کی، تو اس کا رجیم چینج اس وقت تک نہیں ہوا تھا جب تک وہ فوج جو ہے پوری طرح ادھر جا کے اور انہوں نے پورے ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا۔ یہ بات اسی سب کو معلوم ہے کہ رجیم اس طرح چینج نہیں ہوتا ہے کہ اوپر سے آپ بامبنگ کر دیں، اس لیے یہ ان کا آبجیکٹو نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا کوئی آبجیکٹو تھا تو وہ تو پھر میں اس پہ حیران ہوں گا۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ آبجیکٹو تھا اس کو ویک کرنا، اس کے ریجنل پاور جو سٹیٹس ہے اس کو کٹیل کرنا، اور ان کے نیوکلیر پروگرام کو اس پہ بھی دیکھیں، اس لیے میں نے لفظ یوز کیا ڈسرپٹ کرنا۔ وہ ختم تو آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے، لیکن یہ کہ اس کو آپ یو کین سیٹ اٹ بیک بائی اے فیو ایئرز، اور یہی ان کا مقصد تھا کہ ان کی بریک آؤٹ کیپیسٹی کے قریب ہے۔ تو جو ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز تھے انہوں نے وہ تو اچیو کیے ہیں، لیکن اب جو اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے، لیٹس اے لانگ ٹرم آبجیکٹیو جو ہے کہ اگر وہ رجیم کو چاہتے ہیں کہ ادھر چینج ہو اور اس میں پھر اس کو کنسسٹنٹلی ویک کریں، تو ظاہر ہے کہ نارملی اس طرح کی چیزوں سے تو قوم ریلی بیہائنڈ کرتی ہے۔ جوہر صاحب شارٹلی پاکستان کا جوہر صاحب جو رسپانس رہا، ڈیفیکلٹ کنڈیشن تھی کہ اگر دوحہ پر عراق پر اٹیک ہو گیا ہے اور برادرلی مسلم کنٹریز ہیں سارے، تو پاکستان کیا پوزیشن لے؟ تو اس سارے کانفلکٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھی پریگمیٹک رہے اور بیلنس کیا ہم نے فارن پالیسی کو اپنی؟ جی بالکل، دیکھیں ہم نے ایک تو اپنا لانگ سٹینڈرڈ جو ہمارا کنسسٹنٹ سٹینڈ تھا اس کے اوپر کہ جو ایران ہے سویلین نیوکلیر پاور ان کا حق ہے، اور باقی اس سے بڑھ کے تو وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں بنانا چاہتے، اور اس کا یہ جو نیوکلیر ایشو ہے یہ حل ہونا چاہیے پرامن مذاکرات کے ذریعے، کوئی انٹیمیڈیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی ملٹری مینز یوز نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ فریقوں کے لیے دونوں بلکہ ریجن کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ تو وہ تو ہم نے اسی پہ، اور پھر دیکھیں سفارتی طور پر پاکستان کتنا ایکٹیو رہا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بھی جہاں ہم ممبر ہیں وہاں پہ بھی آواز اٹھائی، اور اس کا شکریہ بھی ایرانی پارلیمنٹ میں ادا کیا گیا، اور بائیلیٹرلی بھی جو ہے ہم نے ظاہر پرائم منسٹر کے لیول پہ، فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے لیول پہ، تو آئی تھنک پاکستان تو ان ملکوں میں تھا جنہوں نے ایک واضح پوزیشن لی، بیکاز یہاں پہ بہت سے ملک تھے مسلمان ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے واضح پوزیشن نہیں لی، بہت زیادہ ایمبیگوٹی تھی ان کی پوزیشن میں، اور دیکھیں وہ دوست ہندوستان جو ان کے دوست ہیں ایران کے، بہت ہندوستان جن کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی تھی پچھلے سالوں میں، وہ دیکھیں کیسے وہ بالکل ساری چیزوں سے الگ ہو گیا، اور اس نے کہیں بھی وہ جو ہے بلکہ ایکسپوز ہو گیا ایران کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے تو بالکل کوئی واضح پوزیشن نہیں لی، نہ کہیں ڈپلومیٹک سپورٹ کی، نہ کوئی ان کی مورل اور پولیٹیکل سپورٹ کی اس موقع پہ، تو وہ تو بالکل کہہ رہا ہے ہمارا۔ ہاں، قطر کی جب آپ نے بات کی تو دیکھیں پاکستان نے اس کے اوپر بھی بڑا کلیئر سٹانس لیا کہ جو قطر پہ ایران نے کیا ہے، پاکستان نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی، کہ کیونکہ وہ بھی وائلیشن ہے قطر کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی اور ان کی سوورنٹی کی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں بہت ہی بیلنس تھا پاکستان کا، اور بہت ہی پرنسپلڈ اور کنسسٹنٹ تھا، بیلنسڈ اپروچ رہی اس میں۔ عزیر، فائنلی ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور میری بھی، امریکہ کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کی لانگ سٹینڈنگ، ہم یہ دیکھتے ہیں باراک اوباما کے اگینسٹ کھل کر اوپنلی نتنیاہو بیان دیتے ہیں، تب بھی ملٹری ایڈ بند نہیں ہوتی۔ $38 بلین کی ڈیل 2017 میں غالباً وہ کرتے ہیں 10 سال کے عرصے کے لیے۔ اس کے بعد میں نینسی پیلوسی کی طرح کے جو سینیٹرز ہیں وہ یہ بیان دیتی ہیں کہ اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی، دیٹ از امریکن نیشنل سیکیورٹی، ان پہ اٹیک کریں گے، ہم اپنے اوپر اٹیک تصور کریں گے۔ یہ کس طرح کمپیل کر لیتا ہے اسرائیل ہمیشہ ہر قسم کی امریکہ کی پریزیڈنسی کو کہ آپ ہماری جنگیں لڑیں، اس میں انویسٹ بھی کریں اور دنیا کی کانفلکٹس کو گلے لگا لیں ہمارے لیے؟ ہاؤ ڈز دس ہیپن؟ اس پہ دیکھیں، ایک تو آبویسلی اسرائیل اور جو امریکی پرو اسرائیلی امریکی ہیں انہوں نے کافی سالوں دہائیوں انویسٹ کیا ہے اس ریلیشن شپ کے اندر، اور اس ریلیشن شپ کے ملٹیپل پلرز ہیں، صرف لابینگ کا پلر نہیں ہے، اس کے اندر
کلچرل پلر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیکل پلر ہے، اکنامک پلر ہے. تو یہ بڑا گہرا ایک انفلوئنس جو ہے اسرائیل امریکہ تعلقات کا واشنگٹن کے اندر موجود ہے، جس پہ زیادہ تر بات پاکستان میں جو ہوتی ہے وہ صرف لابینگ کی اور ایپیک جیسے گروہوں کی ہوتی ہے، لیکن ریلیشن شپ کافی گہرا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، اوباما کے دور سے یہ شروع ہوا تھا لیکن 2-3 سالوں میں ایکسلریٹ ہوا ہے، وہ یہ کہ اب دونوں پارٹیز کے اندر ایک اسرائیلی اسکیپٹیکل گروپ بھی موجود ہے. آپ نے اس پورے کرائسس میں دیکھا ٹکر کارلسن جیسے لوگ یا سٹیو بینن جیسے لوگ جو ٹرمپ کے بڑے قریب ہیں، ان کی میڈیا چلاتے ہیں، انہوں نے بار بار صدر کو کہا کہ آپ بی بی کی باتوں میں نہ آئیں اور اسرائیل کی باتوں میں نہ آئیں یا آپ کو ایک اور جنگ میں دھکیلیں گے، اور یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. تو ڈیموکریٹس میں آلریڈی بائیڈن کے صدارت کے دوران یہ ایک ڈیوائڈ ڈیموکریٹک پارٹی میں تھا. تو آنے والے میڈیم ٹرم میں 4-5 سالوں میں جب جنریشنل جو چینج ہے امریکہ میں وہ آپ کو نظر آئے گا امریکی سیاست میں، تو آپ کو یہ بدلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن یہ تعلق کافی گہرا ہے اور اس کی گہرائی اتنی آسانی سے جو ہے وہ چینج نہیں کرے گی ریلیشن. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایونجیلیکل کرسچن فیکٹر بھی ہے وہاں پر، جو رائٹ ونگ ہے وہ نیچرلی انکلائن کرتی ہے اسرائیل کی طرف؟ بالکل ایونجیلیکل کرسچن فیکٹر انکلائن کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگین وہ ریپبلکن پارٹی میں بالخصوص جو ہے وہ انفلوئنس ڈالتا ہے، اور وہ بھی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے. بٹ اگین ایونجیلیکلز میں اب آپ کو ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے کہ کتنی اور جنگیں اور کتنی اور سپورٹ ہم اسرائیل کی کریں گے جب امریکہ کو خود اپنی ریسورسز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے منصور صاحب، میرے پاس لاسٹ منٹ ہے، مڈل ایسٹ کے فیوچر کے حوالے سے کچھ کامنٹ کر دیجئے. ابراہم اکارڈز کی جو بات ہوا کرتی تھی وہ آپ کو لگتا ہے بون دا کارڈز رہے گی، اور کیا کسی قسم کی ڈیل ہو پائے گی ایران سے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا اور اب ایران کو جو ہے وہ آئسولیٹ جس طرح کیا گیا ویسے ہی رہے گا؟ جی، آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا. ابھی ریسنٹلی جو سموترچ، جو ان کے بڑے انتہا پسند ایک یہودی آباد کار وزیر ہیں جنہوں نے جرغمال بنائے رکھا ہے نیتن یاہو کو، انہوں نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا گلف کنٹری سے، برطانیہ سے، فرانس سے اور جرمنی سے کہ وہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے لیے ایک مشترکہ فنڈ کریٹ کریں، یعنی چندہ دیں ہمیں تاکہ ہم ایران کے خلاف جو ہے لڑائی لڑ سکیں. تو یہ ڈائمینشن اس طریقے سے بھی ایک ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک تو امریکن تو کیپٹل میں تو یقیناً ان کے ساتھ جتنے حامی ہیں، یہاں پہ اس نوعیت کے لوگوں کو، اور اس کا کیونکہ دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے، تو ابراہیم اکارڈ کو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے تھوڑا سا یعنی شیلف کیا گیا ہے، خاص طور پہ اس دورہ سعودی عرب میں اس کا ذکر تک نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ سعودی عرب کا جو ایک اٹل اور خاص طور پہ بہت ہی کیٹاگوریکل موقف تھا کہ جب تک آپ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست اور جس کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہوگا وہ کریٹ نہیں کرتے، اس کے لیے راہ ہموار نہیں کرتے، اس وقت تک آپ ریاض سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی نارملائزیشن یا فار دیٹ میٹر اس طرح کا ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ سائن کرے گا. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس پورے دورے کے اندر یعنی اسرائیل کو بھی باہر رکھا اپنی اس جو سفری مصروفیات تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس موضوع پر اپنی کسی پبلک اپیرنس میں کوئی بات نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقف ہے کہ جس نے ایک تھوڑا سا ڈینٹ پہنچایا ہے، اور یہ سعودی عرب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت ہی کیٹاگوریکلی اسرائیل کو بالکل تسلیم کرنے کے حوالے سے جو فیوچر ہے وہ آپ اتنا برائٹ نہیں دیکھ رہے. بہت شکریہ. جوہر سلیم صاحب، عزیر یونس صاحب، منصور جعفر صاحب موجود تھے.